معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے رسول نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کریں گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن. اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی باتیں نہیں، روٹین آف لائف ہے. ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی سمجھ رہے آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہو. شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی عورتوں کے کس حصے میں آئیں اور کس حصے کو چھوڑیں؟ یعنی شوہر بیوی کے تعلق کی بات ہو رہی. یہ بھی ایک بہت آج کے دور کا، ہر دور کا مسئلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اور بھی گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے بہت سی چیزوں سے ایکسپوز ہونے کی وجہ سے. تو کیا جائز حد ہے اور کیا نہیں ہے؟ فزیکل ریلیشن شپ کے لیے کس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں، یہ سوال تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی
یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود پھلانگ کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز